اور یہ جو صورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صدق دل کے ساتھ اس صورت کی ان 3 آیات کے اوپر ہی عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز وہ دنیا و آخرت میں کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر، اس کا مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ کا، الہاکم التکاثر، کہ کثرت مال کی جو ہوس ہے، کثرت مال کی جو ہرس ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ آپ ذرا میری طرف توجہ رکھیں، مہمان ظاہری سی بات ہے آتے جاتے رہیں گے، میں چاہتا ہوں کہ ڈیکرم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کہ کثرت مال کی جو ہوس ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک حد سے زیادہ جب کوئی انسان دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ تو اتنی بے وفا ہے، یہ تو اتنی نقصان دینے والی چیز ہے، یہ تو اتنی اپنے تعلق کا ناپاس رکھنے والی چیز ہے کہ یہاں پر انسان 50 سال 60 سال 70 سال اپنی زندگی صرف کر کے چلا جاتا ہے، زندگی کے کئی سال صرف کر کے اس دنیا پہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بدلے میں انسان کو کچھ بھی نہیں دیتی۔ دی گریٹ الیگزینڈر سے لے کر نمرود، فرعون، قارون، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں، جنہوں نے اس دنیا کی خاطر، اس کے جاہ و منصب کی خاطر، اس کے مال و متاع کی خاطر رب ذوالجلال کے ساتھ آڈا لگانے کی کوشش کی، اور رب اور رسول کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سب کچھ مانا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا جو کر دیا ہے تو جاتی دفعہ دنیا کچھ نہ کچھ تو ریوارڈ دے دیتی، کچھ نہ کچھ تو تھپکی دے دیتی، کچھ نہ کچھ تو انعام دے دیتی، لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ وہ فرعون جو اپنی دولت پہ، اپنے منصب پہ، اپنی زندگی اور آرائش پہ اور اپنی جتنی بھی فیسیلیٹیشنز ہیں اس کے اوپر اتراتا تھا، حقیقت یہ ہوئی کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا، جب مر گیا، تو اس کو زمین نے بھی قبول نہ کیا۔ کہاں گیا اس کا جاہ و منصب؟ کہاں گیا اس کی دنیا کے ساتھ اس قدر محبت؟ کہاں گئی اس کی ایفیلیشن؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں، اور اس کا پھر مزاج دیکھیں کیسا تھا۔ ہمارے کیا مزاج ہے؟ ہم بھی غرور کرتے ہیں، ہم بھی تکبر کرتے ہیں، اور یہ تکبر کرنا، یہ غرور کرنا یہ کتنی بری بات ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو تکبر ہے نا، تکبر ہے، فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے یہ میری چادر ہے۔ اللہ کا فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ میری چادر۔ بولیں کیا ہے؟ میری۔ پیچھے والے بھی بولیں یہ کیا ہے؟ میری چادر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی ہمارے گریبان تک آتا ہے تو ہم اس ایکشن کا ریاکشن کیا دیتے ہیں کہ ہم فلاں بندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ وہ ہمارے گریبان تک آیا ہے، اس نے ہماری چادر کو ہاتھ ڈالا ہے، کیونکہ ہم اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اس کو اپنے وقار کا جسٹر، اس کو علامت سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، میرا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، اور جو اس کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ جو تکبر کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی چند دنیا کی دوستیوں کے اوپر، دنیا کے مال کے اوپر، دنیا کے تعلقات کے اوپر، اپنے چند جو دنیا کی جو گڑیاں یہاں پہ گزری ہیں اس کے اوپر
اور یہ بات یاد رکھنا، یہ اللہ کی ونڈ ہے، یہ اللہ کی دین ہے. کسی کو اللہ دے کے آزما لیتا ہے اور کسی سے لے کے آزما لیتا ہے. یہ جن کو دیا ہے ان کو بھی سمجھنا ہے اور جن سے لے لیا ہے ان کو بھی سمجھنا ہے. تو اللہ رب العزت کبھی دے کے آزما لیتا ہے اور کبھی اللہ واپس لے کے آزما لیتا ہے. تو کبھی ہم سوچیں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ فرعون جس کا اتنا کہ اس کے اشارے ابرو پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کیا کچھ نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کا تکبر اس قدر اعلیٰ تھا کہ وہ کیا کہتا ہے، اللہ سے مراد ہے بہت بڑا. کیا کہتا؟ قرآن کہتا ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ قرآن کے اندر اللہ نے کوٹ کیا کہ وہ یہ کہتا تھا، اپنی چند دنیا کی آسائشوں کے اوپر اس قدر اکڑتا تھا کہ اتنا اس کو اندھا کر دیا کہ کہنے لگ گیا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. لیکن اللہ نے پھر بتایا کہ اصل رب وہی ہے جو رب کائنات ہے، جو رب العالمین ہے. جب مر جاتا ہے اس کو زمین بھی قبول نہیں کرتی. اور آج بھی وہ نشان عبرت بنا ہے. نمرود کو دیکھ لیں، کس قدر یہ جو کثرت مال اور دنیا کی ہوس اور اس کی جو لالچ ہے، کس قدر اس نے اس کی وجہ سے اس کو تباہ و بربادی کے اندر دھکیلا ہے. کتنی اس کے پاس فوج تھی اور کتنا وہ ظالم اور اپنے وقت کا بڑا مشہور جابر بادشاہ تھا. لیکن جب رب ذوالجلال نے اس کو لقمہ اجل بنایا ہے تو ایک مچھر ہے، بعض تفاسیر میں لکھا ہے، جو کانوں کے ذریعے سے اس کے سر میں گیا ہے اور جوتے کھا کھا کے مر گیا ہے. کوئی دولت، کوئی فوج، کوئی شے کام نہیں آئی. اس قدر رب ذوالجلال نے سبق دینے کے لیے، عبرت کے لیے چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں. اور یہی بات قرآن میں بھی فرمائی الہاکم التکاثر، کہ فرمایا کہ کثرت مال کی جو ہوس ہے اس نے تمہیں کیا کر دیا ہے، تمہیں غافل کر دیا ہے، تمہیں تباہ و بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ جو دنیا دار ہوتا ہے نا، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ شاید یہ سمجھیں کہ ہم آپ کو بٹھا کے تو آپ کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ رب اور رسول کے راستے کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ان کے لیے سب کچھ پھر یہی ہوتا ہے اور وہ اسی کے لیے سگل اور تغودو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دوستو، کبھی ہم سب سوچیں، ہاں یہ ہمارے بھائی، یہ دلدار صاحب، اللہ رب العزت ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے، قبر کو بقعہ نور بنائے. کبھی آپ سوچیں، کیا اس بھائی نے کبھی سوچا تھا کہ میرا جو موت کا وقت ہے وہ آنے والا ہے، میں لقمہ اجل بننے والا ہوں. پتہ نہیں کتنی پلاننگز ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا پلان کر رکھا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہوں گے. لیکن یہ وہ پلاننگ ہے جو ہم کرتے ہیں، ایک وہ پلاننگ ہے جو رب ذوالجلال نے کی ہوئی ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس کی پلاننگ کا وقت آ جائے تو ہمارے پاس اس کو دکھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اگر ہم صرف اور صرف اس قدر ان معاملات کے اندر آگے چلے جائیں گے کہ نہ کبھی نماز کا پتہ، نہ کبھی روزے کا پتہ، نہ کبھی زکوٰۃ کا پتہ، نہ کبھی حلال اور حرام میں فرق کرنے کا پتہ، نہ کبھی کسی اور معاملے کے اندر رب اور رسول کو شامل کرنے کا پتہ، تو پھر یاد رکھنا، اگر تم رب اور رسول کو اس دنیا میں چھوڑ جاؤ گے کہ وہ آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. سفیان ثوری فرماتے تھے، اس اسلام کو مذاق نہ سمجھنا، یہ اسلام اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ اگر تم اسلام کے راستے کو چھوڑ دو گے تو یہ اسلام تمہارے پیچھے پیچھے نہیں آئے گا، یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا نہیں آئے گا، یار مجھے پکڑ لو، مجھے سہارا دے دو، تم مجھے قبول بھی کر رہے ہو لیکن میرے اوپر بھی نہیں چل رہے، میرے لیے مہربانی کرو. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. سفیان ثوری فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تو اسلام کو چھوڑے گا تو غالب گمان ہے جب تو دنیا سے جائے گا اللہ تجھے بے ایمان کر کے موت عطا کرے گا. تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. اور ایک صحابی کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور فرمانے لگے جب میں حاضر ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سورت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے. یہ جو سورت التکاثر ہے اس کی حضور تلاوت فرما رہے تھے کہ حضور نے تلاوت فرمائی اور ہم سن رہے تھے. اور حضور نے جب اس کی تلاوت کی اور فرمایا الہاکم التکاثر کہ کثرت مال کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے حتی زرتم المقابر. اللہ اکبر. کاش کبھی ابھی یہ جو میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں آپ اپنے دلوں کو کان بنا لینا اور کبھی اپنے ذہن کے اور دل کے کشکول پھیلا کے بیٹھیں اور اس آیت کا ترجمہ صرف لے جائیں. یقین مانے کوئی صدقے دل سے صرف یہ اس ایک آیت کا ترجمہ سن لے اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. فرمایا حتی زرتم المقابر. فرمایا یہاں تک تم مال اور دولت اور دنیا کی ہوس میں کھو گئے ہو کہ تم قبروں میں پہنچ گئے ہو. مطلب کیا کہ تمہیں یہ چیز قبر تک لے کے جائے گی. اس لیے یہ بات یاد رکھنا یہ اللہ کا قرآن ہے. تمہارا اس سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا لیکن تم نے چھڑا کے رکھنا ہے. اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ رب اور اس کے رسول کا راستہ پہلے ہونا چاہیے. دنیا کا ہر معاملہ بعد میں ہونا چاہیے. میری برادری ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے رب اور رسول پہلے ہونے چاہیے. میرے دوست ہیں بعد میں ہونی چاہیے رب اور رسول پہلے ہونے چاہیے. ایون کہ یہاں تک میرے والدین ہیں وہ بھی بعد میں ہونی چاہیے. محمد عربی کا دین جو ہے وہ ان سے بھی پہلے ہونا چاہیے. جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیں ہم اپنے دعوے کے اندر کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے. اور یہ چھٹکارا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے اور بڑی مشکل منزل ہے. ابھی تو یہ ہمارے بھائی کی دلدار بھائی کی میت ہمارے سامنے ہے. ہر بندہ جو آ رہا ہے اس کو دیکھ کے آ رہا ہے. یہ جو دلدار بھائی چلے گئے ہیں نا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں چلا گیا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور یہ پیغام صرف بوڑھوں کو نہیں ہے. بوڑھے تو نہیں تھے نا یہ جو لوگ جانتے ہیں بوڑھے تو نہیں تھے. میرا نہیں خیال کہ ان کی عمر 60 یا 55 سال ہو گئی یا اس کے کم تھی. یہ بارک اللہ یہ لوگ بتا رہے ہیں ان کے دوست یا جاننے والے اس سے بھی کم تھی. تو یہ بھی پتا چل گیا کہ اس دنیا میں آنے کا ایک نظام ضرور ہے کہ پہلے دادا آئے گا پھر اس کا پتر آئے گا پھر پوتا آئے گا. لیکن یہ دلدار صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا اس دنیا میں آنے کا ایک نظام ضرور ہے لیکن اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے باپ موجود ہو بیٹا چلا جائے ماں موجود ہو بیٹے چلے جائیں. اور دنیا میں سب سے بھاری کندھا اس وقت ہوتا ہے جب کسی بیٹے کا جنازہ کسی باپ کے کندھوں پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے جو اولادیں ہیں ان کو بھی زندگیاں عطا فرمائے اور آپ والدین کے فرما بردار بنائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دعا ہے والدین کو بھی ان کی تربیت رسول اللہ کی حدیث اور فرمان اور حضور کے دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ ہمارا فرض ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو خود سے ٹھیک نہیں نہ کریں گے یہ میری بات لکھ کے لے جائیے گا آج اس کو پتھر پہ لکیر کی بات ہے. اگر خود ٹھیک نہیں کریں گے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. برملا یہ میں بات کہتا ہوں مجھے اس میں کیا کسی کا ڈر ہو سکتا ہے. میں رب اور رسول کا دین بیان کر رہا ہوں الحمدللہ. اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ سر سے ننگا ہوں گریباں چاک ہوں حق کے کہنے میں بڑا بے باک ہوں. میں حقیقت بات کر رہا ہوں. دوستو جب تک آپ خود رسول اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے آپ کی اولاد چل ہی نہیں سکتی کچھ بھی کر لے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں یہ ان کی بارگاہ میں بھی میں التماس کرتا ہوں سب سے پہلے آپ سب سے پہلے اولین اپنا آپ پیش کریں. آج کل ہمارا مزاج یہ ہے ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پتر کو کہہ رہے ہوتا ہے پتر کبھی سگریٹ نہ پیتی. وہ بھی پھر زمانے حال سے کہتا ہے ابا تو ویت صحیح ایک بار منو موقع تے لب لے میں تو دعا تھک گیا لگنا. خود ہم برائی سے رکتے نہیں ہیں اور اولاد کو برائی سے روکنا چاہتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آؤ میں تمہیں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین تھے نا گنج شکر رحمہ اللہ کتنے بڑے صوفی بزرگ تھے. ان کے ایک بچپن کا واقعہ میری نظر سے گزرا ان کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. وہ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے جس طرح سارے بچے کھیلتے ہیں. بچوں کے مزاج میں ہوتا ہے کہ بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں کھیلتے بھی ہیں اور ان کو یہ موقع بھی دینا چاہیے. تو وہ بچے کھیل رہے تھے. یہ بات بڑی لطیف بات ہے.
जो लोग ये चाहते हैं ना कि उनके बच्चे यहां पर दियारे गैर में रह कर भी रब और रसूल का रास्ता पकड़ के रखें, रब और रसूल का दामन जो है उसको ना छोड़ें, तो हकीकत में जब तक हमारी भी तरबियत हमारे इस्लाफ की तरह हम नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता। करके दिखाएंगे तो किया जाएगा, पेश करेंगे तो वो लेंगे, अगर आप खुद नहीं बताएंगे वो नहीं लेंगे। तो बाबा फरीदुद्दीन छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे अपने दूसरे हम मकतबों के साथ, हम जमात के साथ। जब खेलते थे तो कुछ खवातीन इकट्ठी होकर बाबा फरीदुद्दीन की मां के पास गई और जाके कहने लगी कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं फरीदुद्दीन के बारे में। तो उन्होंने कहा पूछें, क्या बात है, खैरियत है? उन्होंने शायद समझा होगा कि कोई छोटे बच्चे हैं खेलते हुए, कोई ऐसा मामला हो गया होगा, कोई शिकायत आई होगी या कुछ इस तरह का मामला है। तो उन्होंने कहा पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? तो उन्होंने वो कहने लगे कि हम वो खवातीन इकट्ठी होके गई, हमारी जो माएं बहनें बेटियां सुन रही हैं वो कभी मेरी इस बात को दिल के कानों से भी सुनिएगा कि जब वो इकट्ठी होके गई तो उन्होंने कहा असल में हम तुमसे पूछना ये चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं, तुम्हारा भी बच्चा है, खाता पीता भी वो है और हम भी वही खिलाते हैं जो तुम्हारा बच्चा खाता पीता है, पहनते भी एक जैसा है भी हम उम्र है, सारे मामला तो वही है। लेकिन एक मसला समझ में नहीं आता, फरीदुद्दीन खेल रहा होता है और उसके होंठ हिल रहे होते हैं। देखो ना माए की फिक्रें कैसी थी, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे हमारी माओ को भी ये फिक्रें मिल जाएं, फिर वो माहौल पैदा होगा। तो कोई बच्चे हमारे भी हैं लेकिन तुम्हारा बच्चा खेलता भी है, उसके होंठ भी हिलते हैं, वो क्या करता है? तो फरीदुद्दीन की मां बोली वो और क्या करता है, वो मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ता है। तो वो और हैरान हुई, उन्होंने कहा तुम ऐसी कौन सी तरबियत करती हो, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू? जिस तरह आजकल हमने भी अपने आप को धोखा देने, वो कबूतर को जब बिल्ली खाने लगती है ना तो कबूतर क्या करता है, उसको पता है मैं भाग तो नहीं सकता, तो वो आंखें बंद कर लेता है। हमने भी आंखें बंद कर ली हैं। जिस तरह हम कहते हैं जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हम भी ये बात कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम बच्चों को टाइम कैसे दें। तो देखें ये टाइम तो मैनेज आपने खुद करना है। रब और रसूल की बारगाह में अगर अल्लाह ने ही पूछ लिया कि बताओ अपनी औलाद कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि हर बंदा जिसकी कस्टडी में जो है उसके बारे में उससे पूछा जाएगा, तो वालिदैन की कस्टडी में उनकी औलाद है। तो अल्लाह पूछ सकता है बताओ तुमने औलाद को कितना टाइम दिया। तो क्या उस वक्त हमारे पास, हम समझते हैं कि रब को हम ये बात कहकर कायल कर लेंगे? नहीं, वो मैंने तो डबल ड्यूटी करनी होती थी, मैंने तो दिन में भी काम करना होता था, रात में भी करना होता था, फिर जो आके टाइम बचता था मैंने तो सोना होता था, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। ये आपके लिए फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन औलाद की तरबियत करना यह आपके लिए जरूरी है। मैं आपको आज मिंबरे रसूल पे बैठ के कह रहा हूं, चाहे ड्यूटी एक कर लेना, घंटा 2 घंटे पैसे कम ले लेना, लेकिन अगर अपनी औलाद को तुमने रसूलुल्लाह का दीन ना सिखाया तो कयामत के दिन रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पेश होना ही होना है। और अगर अल्लाह ने पूछ लिया, वो कहा ना कि किसी ने ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, और तुम क्या कर रहे थे। तो इसलिए अगर हम अपनी औलादों को सीधे रास्ते पे यहां रह के लाना चाहते, कहीं भी हो, वो चाहे पाकिस्तान भी हो, यहां यूरोप में, पूरी दुनिया में, तो रब और रसूल का जो रास्ता है वही खुदा की कसम हकीकी रास्ता है। तो मैं जो बात करने लगा था वो बाबा फरीदुद्दीन वाली बात की तरफ। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के होठ हिलते हैं। उन्होंने कहा मेरा बेटा दरूद पढ़ता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात पर। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे तुम्हारे भी हैं, हम भी तरबियत करते हैं, ये तुमने उसको आदत कैसे डाली। अब ये जुमला मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए। बाबा फरीदुद्दीन की मां ने कहा असल में वजह यह है कि मैंने फरीदुद्दीन को जब भी दूध पिलाया है तो मैंने उसको बावजू होकर रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ते हुए दूध पिलाया। तो आप फिर अंदाजा करें कि अगर हम भी ये चाहते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
उम्मती बढ़ाएं और अपने बच्चे हमारे उनके रास्ते पे चलें, तो सबसे पहले हमें अपना किरदार पेश करना है। और जब तक अपना किरदार नहीं पेश करेंगे, हम लाख कोशिश कर लें, बारकल्लाह, कभी हो ही नहीं सकता कि हम सीधे रास्ते पे हमारी औलादे भी हैं। तो बहरहाल ये मैंने ज़िम्नन बात अर्ज कर दी कि अगर हम ये चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना आप पेश करना है। और मैंने जो पिछले जुमा पर भी अर्ज किया था, रसूलुल्लाह ने भी सबसे पहले क्या किया था, जिसको कुरान ने कोट किया, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, कि उन्होंने फरमाया था ये मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने। फिर उसके बाद तबलीग की। तो सबसे पहले हमें अपना पेश करना है। और फिर ये भी बात जो मैं बात कर रहा था, हजूर जब इस सूरत की तिलावत फरमा रहे थे, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि यहां तक तुम गफलत में पड़ गए हो इस दुनिया के पीछे कि तुम कब्रों में पहुंच गए। तो सहाबी कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत फरमा के क्या फरमाया, हजूर फरमाने लगे, मेरे सहाबा, ये जो इब्ने आदम है ना, इसमें अब हर बंदा आता है। इसमें मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं। इसमें कोई अमीर है वो भी आता है, कोई गरीब है तो वो भी आता है, सब आते हैं। फरमाया कि ये जो इब्ने आदम है ना, ये कहता रहता है माली 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 माली, 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया माली 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 माली। हुजूर ने फरमाया इब्ने आदम तो कहता ही रहता है क्या, मेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल, मेरा माल मेरा माल। मैं और आप नहीं कहते, हमें सारी जिंदगी सारा दिन यही फिक्र नहीं होती, हम इसी को संभालते संभालते नहीं चले जाते। लेकिन होता क्या है, वो जमा हम करते रहते हैं, मौजे दूसरे मारते रहते हैं और हिसाब हम देते हैं। ये बात याद रखें, जो जमा करके गया हिसाब उसने देना है, दूसरे ने तो नहीं देना, उसको तो मिल गया है। तो हिसाब भी हम दें, जमा भी हम करें, और उसका रिजल्ट क्या मिलता है। हुजूर ने फरमाया कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, लेकिन उसका वही माल है जो उसने कमाया और उसको सदका किया। अब ये बात गौर तलब है, जो कमाया और सदका कर दिया, जो पहना बुसीदा कर दिया, उन्होंने फरमाया जो खाया फना कर दिया। कभी देखे ना, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो 3 एस्पेक्ट्स हजूर ने एक हदीस के अंदर कितने खूबसूरत तरीके से ये बयान फरमाए हैं। हजूर की ये मेथोडोलॉजी देखे और ये तरीका देखे, मेथड कैसा है समझाने का। सारी दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकरीरें ले क़यामत तक, खुदा की कसम ये रसूलुल्लाह का एक जो जुमला है ये सब पे भारी नजर आता है। ऐसा खूबसूरत पे रोया है। क्या फरमाया, उन्होंने फरमाया पहली चीज, आदमी कहता रहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, सारी जिंदगी यही लगा रहता है, लेकिन होता क्या है, करते 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 कब्र में पहुंच जाता है। और फिर अब हुजूर ने फरमाया उसका माल है कौन सा। फरमाया नंबर 1 उसका कौन सा माल है, तो फरमाया पहला तो वो है जो उसने खाया और फना कर दिया, यानी कि जो आपने खा लिया ना वही आपने बचाया है। ये पंजाबी में नहीं कहते जड़ा खाया वही बचाया, जड़ा खा लेना वो बचा लेना, ये हकीकत है। लेकिन खाना हलाल है, ये बात याद रखें। अगर दूसरा खाया तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। तो जो खा लिया वो बचा लिया, ये रसूलुल्लाह का कौल है। फिर फरमाया जो पहना वो सीधा कर दिया, यानी कि आपने अगर कपड़े पहने हैं और उससे आप फायदा हासिल कर रहे हैं, अभी मैंने पहने हैं, आप सब ने पहने हैं, हमारा सतर जो है इसकी वजह से नजर नहीं आ रहा, वो ढका हुआ है, तो ये क्या किया हमने, ये पहन लिया, इससे फायदा हासिल कर लिया। और तीसरा हुजूर ने फरमाया क्या है, वो है सदका। ये 3 चीजें होती हैं आदमी के पास, लेकिन फरमाया जब कब्र में जाता है, जो उसको पूरी जिंदगी बचती हैं 3 चीजें, और फरमाया जब कब्र में जाता है जाती 3 चीजें हैं। वो कहा ना कि हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल टुक हिरसो हवस की छोड़ मियां, मद देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बिदिया बैसा बैल शुतर, क्या बूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब कंधों पे आओगे सबका सब यही दरे का दरा रह जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया आदमी करता रहता है, लेकिन हकीकत क्या है, जब वो जाता है वहां पर कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो कहा 3 चीजें उसके साथ जाती हैं कब्रिस्तान के अंदर। अभी ये हमारा भाई जो है, ये दिलदार सगीर भट्टी, अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए, इनके साथ भी 3 चीजें जाएंगी जो रसूलुल्लाह ने फरमाई। फरमाया 3 चीजें जाएंगी, कौन कौन सी।
حضور نے فرمایا پہلی چیز اس کے اہل و عیال، اس میں اس کے دوست احباب بھی آ سکتے ہیں، رشتہ دار بھی آ گئے، اس کے بہن بھائی بھی آ گئے۔ پہلی چیز اس کے جو دوست احباب ہیں، حضور نے فرمایا یہ کسی بندے کے ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پہلی کیا ہے اہل اس کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں یا دوست احباب۔ فرمایا دوسری شے کیا ہے؟ فرمایا دوسری شے ہے اس کا مال، وہ جاتے، لیکن حضور نے فرمایا واپس دو آ جاتی ہیں، ایک ادھر ہی رہ جاتی ہے، اس کا وہ حساب شروع ہونے والا ہے۔ وہ سکے رشتہ دار جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، وہ دوست جن کے بغیر ہماری اچھی بری کوئی محفل سجدی نہیں تھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ میں اگلے دن یہاں پہ قبرستان میں گیا ایک تدفین کے لیے، دعا کے لیے، تو میں حیران ہوا، میرے ذہن میں بات آئی، وہ ایک دوست کہنے لگے تھے وہ پہلے جڑے رشتہ دار نے نا وہ آ جاؤ، یعنی کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ پہلے مٹی ڈالتا ہے، لے اے پیا تیری مٹی، اور تیرا اور میرا تعلق یہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے دوستو، روز ہمارے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارا بھائی کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا والد بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا دوست بھی ہے، کسی کا رشتہ دار بھی ہے، تو کم از کم ان لوگوں کو تو یہ چاہیے نا کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ اگر ہمارا دلدار بھائی نہیں رہا تو رہنا میں نے اور آپ نے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، فرمایا تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ جاتی ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا، یہ جو میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس نے جو پہنا وہ سیدھا کر دیا، جو کھایا فنا کر دیا، اور تیسرا فرمایا جو آگے بھیجا اور صدقہ کر دیا۔ یہ تیسری چیز یہ بھی ساتھ چلی جاتی ہے، اور یہ قبر کے اندر بھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی شے کبھی نہیں جا سکتی۔ وہ دی گریٹ الیگزینڈر جیسا شخص، جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں، جو لوگ لٹریچر کو پڑھتے ہیں، وہ کبھی اس کو بھی سرچ کریں، ماشاءاللہ سے نوجوان بھی بہت زیادہ تعداد میں بیٹھے ہیں۔ اسکندر اعظم جو تھا، دی گریٹ الیگزینڈر جس کو بولتے ہیں، وہ میں ان کی آسانی کے لیے کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے اس کو سرچ کرنا ہو، اس نے ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے اوپر اس نے حکومت کی، پوری دنیا کے اوپر۔ ہم تو یہ محلے کے کونسلر بان جے ایسی بندے نو بندہ نہیں سمجھتے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی دو چار بندے ہمیں جاننا شروع کر دیں، ہم کہتے ہیں بس ہوتے ساڑیاں اکھاں بھی متے دے ہوتے ہیں لیکن ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، اللہ معاف کرے، مطلب یہ نہیں کہ تحقیر کر رہا ہوں، صرف سمجھا رہا ہوں مثال دے کے۔ اور یہ بات نہیں، اگر کونسلر بن کے لوگوں کے کام آئے گا تو اس کے صدقے ہو سکتا ہے اللہ بخشش فرما دے گا۔ یہ تو پھر اپنی اپنی سوچ ہے نا، اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو وہ گریٹ الیگزینڈر جو پوری دنیا کے اوپر جس نے حکومت کی تو ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے پاس تھے۔ اس نے ایک وصیت مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا، یہ وصیت پڑھ کے بھی سنانی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وصیت کیا تھی؟ اس نے لکھا ہوا تھا، جب وہ وصیت کھولے گی، مر گیا، اس نے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ میرے دونوں ہاتھ جو ہیں یہ میرے کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بھی اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی حقیقت ہے۔ اور دوستو کفن کو تو جیب بھی کوئی نہیں ہوتی کہ کچھ نہ کچھ چھپا لیں، وہ تو جسم اکڑ جائے تو رشتہ دار یہ بھی کاٹ لیتے ہیں، انگلیاں کاٹ کے بھی انگوٹھیاں اتار لیتے ہیں، وہ تو کوئی شاید وہ تو کپڑے بھی پاس نہیں رہنے دیتے۔ یہ اس کو کہا نا میاں محمد صاحب نے، جاندی وار ڈرونا بنیو ہاتھ نہ لاون ڈر دے، پنجابی سمجھتے ہیں نا، جاندی وار ڈرونا بنیو ہاتھ نہ لاون ڈر دے، اور جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو کر دے۔ وہ کدھر ہیں؟ وہ تو مٹی ڈال کے آئیں گے تو پھر وہی معاملہ اور وہی سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے اور چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تین چیزیں جائیں گی، ایک اندر جائے گی ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے، کہ ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، اور اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر، بس میں آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بھوکے دو بھیڑیا جو ہوتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے، وہ کس قدر اس کا دماغ خراب ہوتا ہے جانور کا، اور وہ ہے بھی پھر
ایسا خطرناک جانور ہے، وہ تو شیر پہ بھی حملہ کر دیتا ہے۔ کہا کہ دو بھوکے بھی، رسول اللہ نے فرمایا دو بھوکے بیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ جو ہوتا ہے، بکریوں کا ریوڑ جو ہوتا ہے، زیادہ بکریاں، اس کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہ دو بھوکے بیڑیے کیا کریں گے؟ آپ بتائیں کیا کریں گے؟ وہ بتائیں تو صحیح۔ نقصان کریں گے، چیر پھاڑ کریں گے، ایسا ہی کریں گے نا۔ وہ تو کیونکہ ان کا تو دماغ ویسے ہی، جانور کا تو عقل ہوتی نہیں، عقل ہوتی تو جانور نہ ہوتا، اور پھر وہ بھوکا ہو۔ رسول اللہ نے مثال دے کے فرمایا کہ دو بھوکے بیڑیے اگر جانور کسی بکری کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر نقصان کرتی ہے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے، جب یہ بڑھ جاتی ہے رب اور رسول کے راستے سے بڑھ جاتی ہے۔ ایمان اتنے کمزور ہیں یار، جو اللہ تمہیں اور یہ بات یاد رکھیں گے، مسئلہ ہے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے نا، وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے۔ ساری دنیا بھی چاہے نا، جو مقدر میں لکھا ہے کوئی روک سکتا نہیں، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ساری دنیا بھی چاہے تو کوئی دے سکتا نہیں۔ بارک اللہ، اللہ آپ کو دل اور قول اور فعل کے ساتھ ہم سب کو اس چیز کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر یہ بات یاد رکھے، ذرائع حلال ہو یا حرام ہو دوستو، وہ جتنا حرام میں مل رہا ہے اتنا حلال میں بھی آپ کو مل کے رہنا ہے، اگر اللہ نے لکھا ہے۔ اگر حلال طریقے سے کمائیں گے، اب ذرائع اللہ نے تمہیں راستہ دے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ دو پاتھ وے بتا دیے، دو راستے، اچھائی کا برائی کا، دونوں راستے جو ہیں وہ سڑکیں جا رہی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج ہم پھر سے ایک جمعہ گزرا اور پھر ایک میت ہمارے پاس ہے، اور ابھی ہم ان کے جنازہ بھی انشاءاللہ العزیز جمعہ کی نماز کے فوراً بعد تقریباً 2:45